السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تم میری عید کا چاند۔ ناول کی رائٹر ہیں رابعہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جب بھی اس کی صورت دیکھی میں نے ہاتھ پہ رکھا چاند، جانے کس کو ڈھونڈ رہا ہے ایک مدت سے تنہا چاند۔ شب بارات سے ایک ہفتہ پہلے ہی گھر میں رنگ و روغن کا کام مکمل ہوا تھا۔ بڑے ماموں نے گھر کو ایسے چمکا دیا جیسے بالکل نیا بنا ہو۔ پورے گھر میں پردے بھی نئے لگے، پرانے پیلے بلب اتار کر نئی LED لائٹس لگوائی گئیں۔ باورچی خانے کی لون والی کھڑکی نکال کر وہاں جالی کا دروازہ لگوایا گیا۔ گھر میں ہر شے نئی نکلی اور صاف ستھری تھی۔ وجہ ایک نہیں بلکہ دو تھی۔ ایک تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ سب کام ہونے ہی تھے، اور دوسری وجہ بڑی خالہ کی مائع فیملی پاکستان آمد تھی۔ بڑی خالہ عرصہ دراز سے آسٹریلیا میں مقیم تھی۔ امی کی وفات پر جب وہ پاکستان آئی تھی تب ہی انم نے انہیں دیکھا تھا۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ امی کا جنازہ اٹھنے اور اسے ددیال سے ننیال تک لانے میں وہ پیش رہی، گلے سے لگا کر ماتھا چوما اور خوب روئی۔ تب اسے خالہ کے پاس سے امی کی خوشبو آئی تھی۔ اب خالہ کی آمد کا سن کر بڑے ماموں کی بیٹیوں ثنا اور ہما کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت خوش تھی اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ ثنا نے BSc کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس نے مختلف کورسز کیے، ہوم ڈیکوریشن، کوکنگ، بیکنگ، فلاور میکنگ، اور اب یہی اس کی دنیا تھی۔ ہما MSc کیمسٹری کے بعد ایک اچھے کالج میں لیکچرر تھی۔ اسے یوں بھی گھر کے کاموں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ انم نے BA کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ذہین نہیں تھی یا اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، بس وہ بڑے ماموں کے اخراجات کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ ماموں نے آگے ایڈمیشن لینے پر بہت زور دیا مگر وہ ان کا احساس کرتے خود ہی انکار کرتی رہی۔ ماموں کا ایک اچھا ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا جو ٹھیک ٹھاک چلتا تھا، مگر وقت کے وقت بڑھتی ذمہ داریاں، اخراجات اور ان کی گرتی صحت سے گھبرا کر اس نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جب آگے پڑھائی کا ارادہ ہوا تو آپ کو بتا دوں گی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ چھوٹے ماموں اور ممانی اوپر کے پوشن میں رہتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ممانی انو سے بہت لگاؤ رکھتی تھی۔ ممانی کا اپنا پارلر تھا، وہ صبح 9 بجے پارلر چلی جاتی اور شام 5 بجے آتی۔ جب کبھی کوئی برائڈ آ جاتی تب وہ رات گئے پارلر میں ہی رہتی۔ ممانی نے اس کے تعلیمی اخراجات کے لیے ایک دو بار کہا مگر اس نے بڑے ماموں کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں بھی انکار کر دیا تھا۔ شب بارات سے ایک دن پہلے بڑی خالہ کی آمد ہوئی تھی۔ خالہ کا بیٹا احسن اور بیٹی ناجیہ بھی ساتھ ہی تھے۔ خالہ کا ارادہ عید تک یہیں رکنے کا تھا، اس کے بعد وہ 1 ڈیڑھ مہینہ اپنے سسرال رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ناجیہ کے لیے ان کے جیٹھ نے رشتہ بھی مانگا تھا اور اسی سلسلے میں وہ سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اماں، احسن سے پوچھ کر اگر اس کی مرضی ہو تو میں انو سے بات پکی کر دوں۔ وہ شام کی چائے کے لیے بلانے جا رہی تھی جب خالہ کی آواز پر رک گئی۔ کمال کرتی ہو، ہوش کے ناخن لو۔ انو کا کیوں؟ ثنا یا ہما کا مانگو، بھائی کا بوجھ ہلکا کرو۔ ثنا تو چلو 1 2 سال بڑی ہوگی مگر ہما تو چھوٹی ہے احسن سے، اور انو نے پڑھائی بھی چھوڑ دی بیچ میں ہی۔ اوپر والی چھوٹی ممانی نے لاکھ کہا آگے پڑھ لے، پارلر کا کام سیکھ لے، مگر اسے تو بس جھاڑو پونچھنے سے عشق ہے۔ نانی کے لہجے کی تلخی پہلی بار سماعت میں اتر رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں، خالہ نے حیرت سے ماں کی سمت دیکھا۔ 15 سال ہو گئے، پڑھایا لکھایا کھلایا، اچھا لباس پہنایا، ہر خوشی کا خیال رکھا۔ میرا بیٹا پہلے ہی 2 بیٹیوں کا باپ تھا، ایک اور آ گئی۔ مجھے اسی دن کا خوف تھا جس دن یہ اس گھر کی اصل بیٹیوں کا حق کھائے گی۔ اب چند دن پہلے ہی تمہاری بھابھی بڑی ممانی بتا رہی تھی اس کی ایک سہیلی کے توسط سے رشتہ آیا۔ ابھی صرف لڑکے کی ماں آئی تھی، اسے پسند کر گئی، گھر جا کر فون کر دیا کہ ہمیں تو انم پسند ہے۔ نانی کی نفرت کی وجہ سامنے آ گئی۔ یہ تو نصیب کی بات ہے اماں، بڑی خالہ نے انہیں سمجھانا چاہا۔ نصیب کی نہیں، عقل کی بات ہے فوزیہ۔ امی کے مرنے کے بعد جب سر پر باپ پہلے سے نہیں تھا، معصوم بچی کو ہم ساتھ لے آئے۔ نہ دادی نے سر پر ہاتھ رکھا نہ تایا تائی نے۔ نانی کے دل میں کب سے اس کے خلاف نفرت اور چڑ تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا اس کی ماں ان کی سگی اولاد نہیں تھی؟ توبہ ہے اماں، اس وقت یہ ضروری تھا اگر ہم بھی بچی کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو وہ لوگ ڈال آتے کسی یتیم خانے۔ فوزیہ کو تو وہ لوگ صرف اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ بیوگی کے چند سال جو وہ زندہ ہی سسرال والوں کی نوکرانی ہی بنی رہی۔ میں نے مانا اماں کہ فوزیہ ابا کی دوسری بیوی کی اولاد تھی۔ آپ کو اس سے جو نفرت اور عناد رہا وہ اپنی جگہ، مگر اماں اس وقت ابا کی روح کے سکون کے لیے بھی تو ضروری تھا یہ سب۔ بڑی خالہ کے الفاظ نے دل میں ایک اور تیر پیوست کر دیا تھا۔
ابا کا سکون اور جو اس کو دیکھ دیکھ کر میرا سکون غارت ہوتا ہے۔ سوکن کی بیٹی تو صرف 1 سال اس گھر میں رہی اور بیاہ کر چلی گئی۔ تیرے ابا کی وفات کے بعد اس نے بیوگی کے باوجود ادھر کا رخ نہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ مجھ سے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی اور دھوکہ یاد آ جاتا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر خود تو مر گئی مگر اسے مسلط کر گئی۔ نانی کے زہر آلود آواز سماعتوں کو بہرا کرنے والی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے گرنے کو تھی جب قدموں کی آہٹ سے وہ چوکنی ہوئی۔ کیا ہوا انو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ثنا کچن سے نکلی اور اسے کھڑا دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور بھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ثنا گھبرا سی گئی۔ کیا ہوا انو، تم ٹھیک ہو؟ ہاں، یہ نانی اور خالہ کو چائے دینے آئی تھی تو چکر سا آ گیا۔ وہ واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہ مجھے دو، چائے میں گرم کر کے دے آتی ہوں۔ تم آرام کر لو، کافی دنوں سے صفائی کا کام بھی تم کچھ زیادہ ہی دلجمی سے کر رہی ہو۔ ثنا نے اس کے ہاتھ سے چائے کے کپ لے کر اسے جانے کو کہا۔ اس گھر میں بڑے ماموں، چھوٹے ماموں، ممانی، ثنا، ہما، کبھی کسی نے اسے احساس ہی نہ ہونے دیا تھا کہ وہ اس گھر میں زبردستی رہ رہی ہے۔ کبھی کبھی بڑی ممانی کے رویے سے دل دکھتا تھا مگر وہ یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی کہ ان پر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، شاید اسی لیے اس کا وجود انہیں اضافی بوجھ لگتا ہو۔ مگر آج نانی کی باتیں سن کر دل اندر سے چھلنی ہوا تھا۔ نانا ابا نے نانی کو سوتن کو تحفہ دیا تھا۔ فوزیہ اسی سوتن کی اولاد تھی جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد باپ کے ساتھ اس گھر میں آ گئی۔ نانی کو سوتن کی بیٹی برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے جھٹ پٹ اسے بیاہ دیا۔ بیٹی کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھ کر نانا ابا بھی عدم سدھار گئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد ہی فوزیہ بھی بیوہ ہو گئی مگر اب میکے میں باپ نہیں تھا بلکہ ستیلی ماں اور اس کے بیٹے بہویں تھی۔ بیوی کی خبر سن کر وہ لوگ رسم دنیا نبھائے آئے۔ اسے امید تھی کہ جاتے ہوئے وہ اسے ساتھ چلنے کو کہیں گے مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ گود میں بچی تھی، میکے سے بندھی امید ٹوٹی تو سسرال والوں کی خدمت پہلے سے زیادہ کرنے لگی۔ پہلے بہو کی حیثیت سے کرتی تھی، اب نوکرانی بن گئی۔ مسلسل دکھ سوچ اور کم خوراکی کی وجہ سے دل کا مرض لگ گیا۔ کون اپنا تھا جو اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا، علاج کراتا؟ بات بگڑنے لگی، بستر سے جا لگی تو ساس نے میکے میں فون کر دیا کہ آ کر لے جائیں اپنی بیٹی کو، مگر وہ کسی کی اپنی ہوتی تو کوئی آتا۔ بس بڑی خالہ نے کسی کے ہاتھ کچھ رقم بھجوا دی جو اس کے علاج پر خرچ کرنے کے بجائے دادی نے اپنے پاس رکھ لی۔ بستر مرگ پر پڑی ہے، رقم برباد کرنے والی بات ہے۔ تب وہ 6 سال کی تھی۔ فوزیہ بیماری کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ اس کا جنازہ اٹھا تو بڑی خالہ نے روتی سسکتی انو کو ساتھ لگا لیا۔ اماں، اسے ساتھ لے چلیں، یہاں کون ہے اس کا، نہ باپ نہ ماں، دادی کب تک زندہ رہے گی؟ تب اماں نے گور کر بیٹی کو دیکھا۔ تو لے جائے گی ساتھ آسٹریلیا؟ آسٹریلیا کیوں اماں، یہاں گھر میں رہے گی، سب کا بچا کچا کھا لیا کرے گی، میں اس کے اخراجات کے لیے کچھ نہ کچھ بیچتی رہوں گی۔ مان جاؤ، ابا کی روح کے سکون کے لیے۔ بڑی خالہ نے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ دیکھ لے فوزیہ، اس عورت کی بیٹی ہے جس نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا اور یہ فوزیہ کی بیٹی ہے۔ وہاں اس گھر میں اس کے وجود کو میں تیری خاطر برداشت کر لوں گی مگر کل کو یہ جوان ہو گئی اور کوئی مسئلہ ہو گیا نا، تب میں تجھ سے پوچھوں گی۔ اور اب اتنے برسوں بعد جیسے وہ مسئلہ ہو گیا تھا، ثنا کے لیے آنے والا رشتہ اس کا طلبگار بن گیا۔ خود بڑی خالہ اپنے احسن کے لیے ہما کی بجائے اسے بہو بنانا چاہتی تھی۔ نانی کی نفرت جائز تھی غالباً۔ بڑی خالہ نے احسن کے سامنے 2 نام رکھے تھے، ہما اور انو۔ اس نے فوراً انو کا نام لے دیا۔ فی الحال خالہ نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ نانی کی خاموشی اور سعد مہری ان کی ناراضگی کی غماز تھی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ وہ ثنا کے ساتھ کچن میں مصروف تھی جب بڑی خالہ آ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ انو بیٹا، بات سنو۔ جی خالہ۔ وہ جو سحری کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی ہاتھ صاف کر کے ان کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ثنا کے باہر جاتے ہی انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی خالہ، کہیں، کیا بات ہے؟ وہ جو سب سن کر ہر حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی، ان کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، تمہاری چھوٹی ممانی نے اماں کے سامنے تمہارے لیے اپنے کزن کا رشتہ رکھا ہے۔ لڑکا پرائیویٹ جاب کرتا ہے، اپنا گھر ہے مگر بیٹا وہ پہلے شادی شدہ تھا، اولاد نہیں ہے اور بیوی کے ساتھ بنی نہیں، اسی لیے علیحدگی ہو گئی۔ اماں جی کا خیال ہے کہ ایک یتیم بچی کے لیے جس کے سر پر ماں بھی نہ ہو اور جو یوں دوسرے کے در پر زندگی گزار رہی ہو، اسی طرح کے رشتے آتے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے میرا بھی دل دکھ رہا ہے بیٹا، مگر یہ زندگی ہے اور دنیا بہت ظالم ہے۔ یہ سب باتیں میں تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے بھی تم سے کہہ رہی ہوں اور اس لیے بھی تاکہ تم سمجھ سکو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی کا یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرو۔ فرض کرو اگر تم اس رشتے پر راضی ہو جاؤ تو جو شخص پہلی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکا اس کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھ سکے گا؟ ایسی صورت میں اگر شادی ٹوٹتی ہے تو تمہارے لیے اس گھر میں واپسی کے راستے ویسے ہی بند ہو جائیں گے جیسے فوزیہ کے لیے ہوئے تھے۔ اب دوسری بات،
خالہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ انو کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے احسن سے ہما اور تمہارے بارے میں اس کی پسند پوچھی تھی۔ ہما اچھی لڑکی ہے مگر انو تم مجھے شروع سے عزیز ہو۔ اللہ نے سوتیلی ہی صحیح مگر فوزیہ کی شکل میں میری بہن والی خواہش پوری کی تھی۔ میری کچھ مجبوریاں تھیں انو، ورنہ میں تمہیں ساتھ آسٹریلیا لے جاتی۔ اب احسن نے بھی تمہیں پسند کیا ہے مگر اماں جی اعتراض کر رہی ہیں۔ اگر تم احسن کے لیے ہاں کرو گی تو اماں جی اور تمہاری چھوٹی ممانی اپنی اپنی جگہ تم سے ناراض ہو جائیں گی، اور اگر تم اپنی چھوٹی ممانی کے کزن کے لیے ہاں کرو گی تو زندگی نئے امتحان لے گی۔ یہاں تو سب ذمہ داری ادا کر کے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے، مگر وہاں تمہارے ساتھ جو ہوگا تمہیں وہیں رہ کر برداشت کرنا پڑے گا۔ بڑی خالہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ میں عید کے بعد سسرال جاؤں گی۔ نازیہ کی منگنی کی رسم کرنی ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہیں خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں کیا کروں خالہ؟ وہ روحان سی ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہی جو تم دل سے چاہتی ہو۔ خالہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں احسن کو ہما کے لیے منا لوں گی، مگر اس رشتے پر میں دل سے خوش نہیں ہوں گی۔ یہ رشتہ میں اپنی ماں کی خوشی اور اپنا میکا راضی رکھنے کے لیے کروں گی۔ بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، بھابھی بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں احسن کے لیے ہما یا ثنا میں سے کسی کا رشتہ مانگ لوں۔ وہ نظریں جھکائے شرمندہ سی تھی، جیسے خود کو مجرم سمجھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ تم بس اپنی خالہ کو مجبور سمجھ کر معاف کر دینا بیٹا۔ وہ ہاتھ باندھے سے سکنے لگی۔ نہیں خالہ، آپ کا کیا قصور؟ بس مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ممانی والے رشتے سے کیسے انکار کروں۔ واقعی اس کے دماغ میں بس یہی الجھن تھی۔ دیکھو بیٹا، میں یہ نہیں کہتی کہ میں تمہارے لیے جو سوچ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک کوشش کر لینے دو۔ اگر ایسا ہو گیا جیسا میں نے سوچا ہے تو کم از کم تم ان رنگ برنگ کے رشتوں سے بچ جاؤ گی۔ اماں تو اب جلد از جلد تمہیں بیاہنے کا ہی سوچیں گی۔ ہر آنے والا رشتہ تمہیں پسند کر لیتا ہے، تم ہو بھی تو اتنی پیاری۔ خالہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ آپ نے کیا سوچا ہے خالہ؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ وہ اسے آسٹریلیا بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ پھر کیا تھا ان کے ذہن میں؟ اگر تم مجھے اپنی ماں کی طرح قابل اعتبار اور قابل احترام سمجھتی ہو نا بیٹا، تو بس تھوڑا انتظار کرو اور مجھے ایک کوشش کر لینے دو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب دعا کرو اپنے اچھے مستقبل کی، بس پھر جو اللہ نے چاہا۔ خالہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ اس نے ان پر بھروسہ کر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیتی رہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلی گئی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تھا، گھر میں سب ہی روزے رکھ رہے تھے۔ نانی کو اگرچہ شوگر تھی مگر وہ روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ انو نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی جب خالہ فون پر کسی سے بات کرتی وہاں سے گزری۔ ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ اور نرماہٹ تھی۔ وہ بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتی کام میں مصروف ہو گئی۔ سموسے فرائی کرتے ہوئے ذہن یوں ہی سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ خالہ آج کل احسن اور ہما کی منگنی کی تیاریوں میں تھی۔ احسن کا 2-3 دن موڈ آف رہا، پھر وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ ثنا کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا دبئی میں سیٹل تھا۔ نانی نے تھوڑی بہت چھان بین کے بعد ہاں کر دی۔ اب افطاری کے بعد دونوں بہنیں یا تو شاپنگ کے لیے چلی جاتی یا نت نئی جویلری اور ڈریس ڈیزائن سرچ کرتی رہتی۔ ایسے میں ساری ذمہ داری انو پر آ گئی۔ اس دوران چھوٹی ممانی نے رشتے سے متعلق استفسار کیا۔ اس نے بڑی خالہ کے اشارے پر انکار کر دیا۔ وہی چھوٹی ممانی جو اس سے محبت جتاتی تھی، اس انکار کے بعد اس کی سمت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ آسمان سے شہزادہ اترے گا اس کے لیے، نانی بھی بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہتی۔ وہاں سے اٹھ گئی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو تھا۔ خالہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئی تھی۔ وہ رات گئے تک نوافل ادا کرتی، دیر تک اپنے دل کے سکون اور آسانی کے لیے دعا کرتی۔ عید الفطر کی تیاریاں چل رہی تھی، سب کے لیے نئے کپڑے بن رہے تھے۔ خالہ نے اس کے لیے بھی ایک جوڑا اور مہندی خریدی۔ چاند رات کو احسن اور ہما کی باقاعدہ منگنی کر دی گئی۔ عید کے روز خالہ کا دیا جوڑا پہن کر بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ سب ناراض، سب نالاں، خالہ شرمندہ۔ عید کے دوسرے روز ثنا کا بھی نکاح ہو گیا۔ خالہ نازیہ کی منگنی کے سلسلے میں انہیں دعوت دے کر خود اپنے سسرال چلی گئی۔ ان کا ارادہ وہیں سے واپسی کا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی مگر شاید بے حسی ہر طرف گرد کر چکی ہے۔ بس تم اب جو بھی رشتہ آئے ہاں کر دینا۔ وہ بات مکمل کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے انہوں نے کیا کوشش کی تھی۔ ایک ہفتے بعد سب لوگ نازیہ کی منگنی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو نانی نے روک دیا۔ تم نہیں جاؤ گی انو؟ کیوں اماں؟ بڑی ممانی نے حیرت سے ان کی سمت دیکھا۔ منگنی والا گھر ہے، سارے خاندان کے لوگ بھی ہوں گے اور نازیہ کے سسرال والے بھی۔ جب سب کو پتہ چلے گا کہ ثنا اور ہما کا رشتہ ہو گیا مگر سوتن کی نواسی کا رشتہ نہیں کیا تو سب لوگ باتیں کریں گے۔
اب کسی کو کیا بتائیں کہ خیر سے ہماری انو کے نخرے ہی بہت ہیں، کوئی رشتہ اسے پسند ہی نہیں آتا۔ نانی کا غصہ پہلے سے سوا تھا، وہ سر جھکا گئی۔ ہاں کہہ تو اماں ٹھیک رہی ہیں۔ چھوٹی ممانی نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے چلو پھر، نانی نے اسے دوبارہ اندر جانے کا اشارہ کر کے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ انو کہاں ہے اماں؟ بڑے ماموں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی غیر موجودگی محسوس کی۔ اس کا دل نہیں تھا جانے کو، رات تک تو ہم لوگ واپس آ ہی جائیں گے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ نانی نے انہیں مطمئن کیا۔ وہاں پہنچے تو خالہ نے بھی اس کے متعلق پوچھا تھا۔ سمجھا کرو لوگ باتیں بناتے، نانی کی بات پر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال میں ثنا کی شادی ہو گئی اور وہ دبئی چلی گئی۔ ناجیہ بھی آسٹریلیا سے فرانس چلی گئی۔ احسن اور ہما کی شادی خالہ کے دوبارہ آنے تک ملتوی ہو گئی۔ چھوٹی ممانی نے انو سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا۔ نانی کا وہی رویہ، کبھی نرم کبھی سخت۔ بڑی ممانی نے ثنا کی شادی کے بعد گھر کے کاموں کی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ اس دوران اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا، جسے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ فی الحال ثنا اور ہما کی شادی کی وجہ سے بہت اخراجات ہو گئے۔ بڑی ممانی نے تو صاف کہہ دیا، بھئی ابھی 4-5 سال تو کوئی انو کی شادی کا نام بھی نہ لے۔ میں آدھی نہیں، اتنے کام کی، بیٹیوں نے ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا، عادت ہوگی کام کی تو انو کو رخصت کرنے کا سوچیں گے۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں انو کو کہیں جانے ہی نہ دیتی، اور بات کا یہ آخری حصہ انو کو خوشی نہ دیتا۔ اب وہ لوگوں کے دوگلے رویے اور مطلب پرستی سمجھنے لگی تھی۔ سال گزرا اور پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو تھا۔ خالہ کا فون آیا اور وہ عید کے فوراً بعد آنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کا ارادہ احسن اور ہما کی شادی کا تھا۔ اس سال بھی رمضان المبارک کی تیاری شب بارات کے روز سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے چھوٹے ماموں کو لسٹ دے کر سارا سامان منگوا لیا۔ بڑی ممانی پہلے سے زیادہ آرام پسند ہو گئی تھی۔ رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتا گزر رہا تھا۔ وہ اس سال بھی اپنے لیے آسانی اور بہتری کی دعائیں کر رہی تھی۔ دوسرا عشرہ تھا، وہ عصر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہی تھی جب گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈور بیل بجی تھی۔ اس نے قرآن پاک جسان میں لپیٹ کر رکھا اور گیٹ تک آئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو شخص نظر آیا وہ اس کے لیے قطعی انجان تھا۔ اونچا لمبا قد، کثرتی جسم اور چہرے پر سنجیدگی۔ یہ فیاض احمد صاحب کا گھر ہی ہے نا؟ اس نے بڑے ماموں کا نام لیا۔ جی ان کا گھر ہی ہے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، میرا نام سکندر ہے، سکندر اعجاز۔ اس نے تعارف کرایا اور اس نام سے ذہن میں جماکا سا ہوا تھا۔ یہ نام اس کے ماضی کا حصہ تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ سکندر اعجاز۔ اس نے اس کے چہرے کے نقوش کو غور سے دیکھا۔ مجھے صالح آنٹی سے ملنا ہے۔ اس نے بڑی خالہ کا نام لیا۔ جی وہ تو یہاں نہیں ہوتی، وہ تو آسٹریلیا میں رہتی ہیں۔ آپ کو کیا کام تھا ان سے؟ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو پھر میں انم اعجاز سے مل سکتا ہوں؟ وہ کچھ سوچنے کے انداز میں لہجہ بھر کو رکا اور پھر اسی سے ملنے کی اجازت لے رہا تھا۔ جی میں ہی ہوں انم اعجاز۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے اسے مکمل نام سے پکارا تھا۔ اس کے خود کو متعارف کرانے پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ انم، اوہ آ جائیں امی۔ وہ وہیں سے گردن گھما کر گاڑی میں بیٹھی شخصیت سے مخاطب ہوا اور ایک باوقار سی خاتون گاڑی سے اتر کر اب اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ پہچان گئی، تائی امی تھی۔ وہ ان کے چہرے پر بڑی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بڑی خالہ کو فون ملایا گیا تھا۔ آپا، انو کی تائی اور اس کا بیٹا آئے ہیں، انو سے اور آپ سے ملنے۔ یہ کیا معاملہ ہے آپا؟ اتنے سالوں بعد انہیں کیسے یاد آ گئی؟ اچھا وہ لوگ آ گئے؟ ان کے لہجے سے خوشی نمایاں تھی۔ کیا مطلب آپا؟ بڑی ممانی نے مڑ کر نانی کو دیکھا۔ ہاں بس یہی کہ ان لوگوں کو خیال آ گیا، ذرا انو کو دینا فون۔ ان کے اصرار پر بڑی ممانی نے اسے فون تھما دیا۔ جی خالہ، انو غور سے میری بات سننا۔ ان لوگوں کو پچھلے سال میں نے تمام حالات سے مطلع کیا تھا اور یہ ضروری تھا۔ بعض اوقات ہم اپنے حالات اور مجبوریاں شرم کے مارے دوسروں سے چھپا کر خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ بہرحال وہ تمہارے اپنے ہیں۔ انو خون کی کشش کبھی نہ کبھی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ابو کے خاندان والے ہیں، وہ انہوں نے آنے میں دیر ضرور کر دی، مگر انو وہ تمہیں ساتھ چلنے کو کہیں تو 1 منٹ کی دیر نہ لگانا۔ یہاں تمہارا مستقبل گھر کی ملازمہ بن کر رہنا ہی ہے، اور اگر فیاض بھائی کے اصرار پر کہیں رشتہ ہو بھی گیا تو سوچ لو اماں یا بڑی بھابھی کسی اچھی جگہ تو رشتہ ہونے نہیں دیں گی۔ اگر وہ تمہارا بھلا چاہتی تو جب میں نے احسن کے لیے تمہارا نام لیا تھا تو وہ خوشی سے اس رشتے کی حمایت کرتی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم انہیں بھی آزما لو۔ خالہ کی ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے بہت سال پہلے تمہاری دادی کے گھر کے ایڈریس پر کسی کے ہاتھ فوزیہ کے علاج کے لیے پیسے بھجوائے تھے، اسی ایڈریس پر خط لکھا تھا۔ ایک کوشش کی تھی، دیر سے ہی صحیح مگر رنگ لے آئی، آخر آ ہی گئے وہ لوگ۔ خالہ خوش تھی، وہ بھی خوش تھی، اور اس خوشی کی وجہ کیا تھی وہ خود نہیں سمجھ سکی تھی۔ مگر خالہ اس طرح واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے، نانی مجھے احسان فراموش سمجھے گی
وہ پھر الجھنے لگی۔ فی الحال تم کچھ مت سوچو انو، وہ میرے خط پر آ گئے، انہوں نے میرا مان رکھا، تم چلی جانا بس۔ خالہ نے سمجھانا چاہا۔ جی خالہ، اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ دوبارہ ٹی وی لاؤنج میں آئی تو وہاں کا منظر عجیب تھا۔ نانی اور بڑی ممانی برہم نظر آ رہی تھی۔ ماموں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ اتنے سال یاد نہیں آئی آپ کو انو کی؟ اب آ گئی یاد تو آ گئے لینے۔ اتنے سال ہم نے کھلایا پلایا پڑھایا، تب کہاں تھے آپ لوگ؟ نانی کی بات پر سکندر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اخراجات کا سارا حساب لکھ کر دے دیں، ہم کلیئر کر دیں گے۔ جوان خون تھا، غصہ آ گیا۔ فیاض ماموں نے اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ برخوردار، میں معذرت چاہتا ہوں، یقیناً ہم کسی ایک کی سزا سب کو نہیں دے سکتے۔ انم کے سر پر اس کی دادی نے ہاتھ نہیں رکھا، اس کے لیے ہم لوگ آپ کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ انم آپ لوگوں کا خون ہے، پھر بھی اس بچی سے پوچھ لیں، وہ اگر جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ ماموں نے معاملہ سنبھالا۔ کیوں انو؟ نانی نے کٹیلی نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ میں کبھی اپنی ابو کی قبر پر نہیں گئی، کبھی دوبارہ ابو کے گھر نہیں گئی۔ ایک بار ہو آؤں، اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو عید کے بعد آ جاؤں گی۔ وہ بہت ڈرے سہمے لہجے میں بولی۔ عید کے بعد گھر کون سنبھالے گا انو؟ کمال کرتی ہو، بڑی ممانی نے سب کی پرواہ کیے بغیر کہہ دیا۔ سکندر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم پیکنگ کر لو انو، جاؤ بیٹا اپنے تایا ابا سے بھی ملاؤ، یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بیمار ہیں۔ ماموں نے اس کی الجھن آسان کی۔ وہ 15 منٹ میں ہی بیگ لے کر آ گئی۔ آپ لوگ افطاری کر کے جائیے گا، کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، ماموں نے مروتاً کہا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ آج تو اس سارے معاملے میں افطاری کی تیاری رہ ہی گئی ہوگی۔ جی نہیں شکریہ، ہم لوگ راستے میں افطاری کر لیں گے۔ ہم لوگ آنا تو رمضان سے پہلے چاہ رہے تھے، بس اس کے والد کی بیماری کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ تائی اپنا پرس سنبھالتی اٹھ گئی۔ چلو بیٹا، سفر بہت لمبا ہے، دیر ہو جائے گی۔ تائی امی نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ سب سے مل کر وہ ان کے ساتھ ہو لی۔ کیسے چند گھنٹوں میں وہ یہاں سے جا رہی تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں آنن فانن ٹھکانہ بدل جائے گا۔ ماموں سے ملتے ہوئے وہ رو ہی پڑی۔ تمہارا کزن تو بڑا شاندار ہے انو، ہما نے شرارت سے کان میں سرگوشی کی۔ تائی اور ممانی کے چہرے اڑی رنگوں کے ساتھ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ایک مہینہ کیسے گزرے گا، آپ نے جانے کیوں دیا؟ آ گئے حقدار بن کر۔ ممانی نے ان کے جانے کے بعد اپنا غصہ نکالا۔ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے انو کہ ہم حق ملکیت کا دعویٰ کریں، اور نہ ہی ہماری ذاتی اولاد ہے کہ حکم چلا کر جانے سے منع کر دیں، اپنی خوشی سے گئی ہے۔ وہ غصے سے کہتے افطاری کا سامان لینے بازار چلے گئے۔ اذان بس ہونے ہی والی تھی۔ سکندر نے افطاری کے لیے گاڑی روکی، کھجوریں، پکوڑے اور پانی وغیرہ لے کر دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ دیر بہت ہو گئی ہے، فی الحال ایسے ہی افطار کر لیں گے، نماز بھی عشاء کے ساتھ ادا کر لیجیے گا۔ اس نے افطاری کا سامان تائی امی کو پکڑایا۔ ہاں سفر تو ابھی باقی ہے، گھر میں اطلاع کر دی تم نے کہ انم ہمارے ساتھ آ رہی ہے؟ جی کر دی۔ اس نے تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کر دی۔ 10 منٹ بعد اذان مغرب ہو گئی۔ روزہ گاڑی میں ہی افطار کیا گیا تھا۔ اتنی خاموش کیوں ہو بیٹا؟ لو اور کھاؤ، ابھی بہت سفر باقی ہے اور تم روزے سے بھی تھی، اوپر سے یہ ذہنی تناؤ۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب تم ٹھیک سے کھاؤ۔ تائی نے بات کے آخر میں گھرکا۔ جی سر میں بہت درد ہو رہا ہے سکندر، ذرا اچھی سی چائے بھی پلوا دو۔ تائی نے ہلکا سا سر دبایا۔ جی ضرور، آگے سے لیتے ہیں۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تائی امی تسبیحات میں مصروف ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ پیچھے سب کیا سوچ رہے ہوں گے، خالہ نے ایسا کیوں کیا، یہ لوگ اتنے سال کیوں نہیں آئے، سوچ سوچ کر سر دکھنے لگا تو اس نے آنکھیں موند لی۔ چائے؟ سکندر کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی، باہر اچھا خاصا اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے چائے کا کپ تھام لیا۔ امی آپ کی بغیر چینی کی چائے؟ اس نے اب تائی امی کو مخاطب کیا۔ ہاں بھئی، بہت سخت ضرورت تھی چائے کی۔ انہوں نے مگ تھام لیا۔ وہ لوگ جی ٹی روڈ کے راستے جا رہے تھے۔ اس راستے پر بہت ٹریفک تھی، رات گہری ہو رہی تھی۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اور سڑک کی لیمپ پوسٹ اور گاڑیوں کے ہارنوں کی آوازیں انو کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ تھک گئی ہو؟ چائے پی کر دوبارہ سفر کا آغاز ہوا۔ جی کبھی سفر کیا نہیں، پہلی مرتبہ گھر سے دور جا رہی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ گھر سے دور نہیں، گھر جا رہی ہو بیٹی، تم اپنے ابو کے گھر، اپنے گھر جا رہی ہو۔ تائی امی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا گھر؟ اس نے بے حد حیرت سے تائی امی کی طرف دیکھا۔ سکندر نے بیک مرر سے پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کرب واضح تھا۔ ہاں جب جاؤ گی تو سب سمجھ جاؤ گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے ایک بار پھر باہر دیکھنے لگی۔ تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے۔ سکندر نے فون کر کے کسی کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پوش ایریا میں ایک شاندار سی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ قورمہ، شامی کباب اور تازہ روٹیاں۔ وہ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو کھانا تیار دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔
آ جاؤ بیٹا، تائی امی نے اشارہ کیا۔ اس نے تایا ابا کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر ڈائننگ ٹیبل پر سکندر، تائی امی اور آخر میں وہ آنٹی جو کھانا سرو کر رہی تھی آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ تایا ابو کہاں ہیں؟ تمہارے تایا ابو ہسپتال میں ہیں، انہی کی خراب حالت کی وجہ سے ہم لوگ تمہیں لینے نہیں آ سکے، اور اب انہی کی خواہش تھی کہ تمہیں لے کر آئیں۔ ثانیہ ہے اپنے بابا کے پاس، میری بیٹی سکندر کی چھوٹی بہن۔ ہم لوگ بھی صبح چلیں گے، چلو آؤ اب کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے ساری بات بتا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانا واقعی بہت مزے کا تھا۔ کھانا کھا کر سکندر اسپتال جانے کے لیے اٹھ گیا۔ صبح چلے جانا بیٹا، اتنا سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہوگے، ابھی فون کر کے پوچھ لو۔ تائی امی نے فکر مندی سے اس کی سمت دیکھا۔ جی امی، بس بابا کو دیکھ کر اور مظہر بھائی کو اسپتال ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کا ذکر کیا۔ اللہ بھلا کرے مظہر کا، بہت ساتھ دے رہا ہے، ثانیہ کے میاں کی بات کر رہی ہوں۔ بات کے آخر میں وہ انو کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں بس 1 گھنٹے تک آیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ آپا، 1 کپ چائے مل جائے گی؟ گھر کی چائے کی اور ہی بات ہے۔ تائی امی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سے اٹھ کر ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوسری آنٹی اس بات میں سر ہلاتی برتن سمیٹنے لگی۔ وہ شاید کوئی پرانی بااعتماد ملازمہ تھی۔ آ جاؤ انم بیٹی، تائی امی نے صوفے پر اس کے لیے جگہ بنائی۔ چائے پی کر نماز پڑھ لو اور پھر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی، سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے۔ سحری کے وقت میں اٹھ جاؤں گی سحری بنانے کے لیے، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں آپا، اور میں مل کر بنا لیں گے، تمہیں آتے ہی کام پر لگا دوں، ہم دونوں کچن کا کام کر لیتی ہیں، گھر کے باقی کاموں کے لیے ملازمہ آتی ہے۔ جب تک چائے آتی ہے تم اپنی نانی یا ماموں کو اطلاع دے دو آنے کی۔ انہوں نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا۔ جی تائی امی، اس نے ان کے اشارے پر فون اٹھا لیا۔ فون ماموں نے ہی اٹھایا تھا، وہ شاید نماز تراویح پڑھ کر آئے تھے۔ خوش رہو بیٹا، جب دل چاہے فون کر دینا، ہم لینے آ جائیں گے۔ انہوں نے بہت شفقت سے بات کر کے فون رکھ دیا تھا۔ خالہ کو صبح فون کرنے کا ارادہ تھا ان کا، ٹائم یہاں سے 5 گھنٹے آگے تھا، وہ یقیناً اس وقت آرام کر رہی ہوں گی۔ چائے پی کر وہ تائی امی کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اس کا کمرہ بہت کشادہ، صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ چلو بیٹا اب تم آرام کرو، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ وہ اسے کمرہ دکھا کر چلی گئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہ لوگ اچانک اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے؟ اب لوگوں کو پہچاننا اور بھی مشکل لگنے لگا تھا۔ سحری کے وقت آپا نے سحری لگا کر سب کو جگایا۔ نماز فجر کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد تائی امی کسی ضروری کام سے کچن میں چلی گئیں۔ شاید تایا ابو کے لیے سوپ وغیرہ وہ خود بناتی ہوں۔ آپا گھر کی پرانی ملازمت تھی، سکندر نے انہیں 1 گھنٹے تک تیار رہنے کو کہا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ بیٹا، میں تمہارے تایا ابو کا کھانا اور کپڑے پیک کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ کچن کے دروازے میں آ کر مصروف سے انداز میں بولی۔ اسے یکدم ممانی کا خیال آ گیا، آج انہوں نے کیسے سحری بنائی ہوگی۔ جی تائی امی، وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ہسپتال میں تھے۔ تایا ابو کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے رونے لگے، پھر اسے اشارے سے بلا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ ثانیہ بھی بہت محبت سے ملی۔ اسے دیکھ کر انو کو ہما اور ثنا یاد آ گئی۔ بہت انتظار کیا ابو نے تمہارا، ثانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، ابو کی جھلک تو ہوگی ان میں، وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ بابا کی آنکھیں اور اسمائل، مسکراہٹ بالکل چاچو جیسی ہے۔ مجھے چاچو تھوڑے بہت یاد بھی ہیں، اور ہمارے پاس پرانی البم بھی ہے۔ سکندر نے جیسے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ تائی امی انہیں سہارے سے بٹھا کر سوپ پلانے لگی۔ اب میں یہاں رکوں گی، تم ثانیہ اور مظہر کو گھر چھوڑاؤ، انم ابھی یہی ہیں، پھر 2-4 گھنٹے تک اسے بھی لے جانا۔ تائی امی نے سکندر کو ہدایت کی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ 2 گھنٹے تایا ابو اور تائی امی نے ڈھیروں باتیں کی۔ ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں بیٹی، جب تک اماں زندہ رہیں ہم ان کی مرضی اور خوشی کے پابند رہے، لیکن اندر ہی اندر یہ احساس ملامت کرتا تھا کہ ہم اعزاز کی بیٹی کا شرعی حق دبوچے بیٹھے ہیں۔ کئی بار سوچا کہ تم سے رابطہ کرے، معافی مانگے، مگر ہر بار یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ تم اپنے ننیال میں خوش ہو، ہم لوگوں سے یقیناً نفرت کرتی ہو۔ اگر تمہیں ہمارے بارے تھوڑا بہت بھی خیال ہوتا تو تمہارے ننیال والے کبھی تو فون پر بات کراتے، ملنے ملانے لاتے۔ اماں کی وفات کے بعد ہم نے وہ گھر کرائے پر دے دیا اور یہ نیا گھر بنا لیا۔ ثانیہ کی شادی، سکندر کی جاب، اور پھر تمہارے تایا ابو کی بیماری، بس زندگی انہی جھمیلوں میں مصروف تھی۔ تمہارے تایا ابو زیادہ بیمار رہنے لگے، سکندر کو بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہوتا تھا۔ اس امکان کی حالت اب خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہم سب نے یہی سوچا کہ اسے بیچ کر تمہارا حصہ تمہیں دے دیا جائے تاکہ ہمارے سر سے بوجھ اترے، مگر اس مکان کو ہم تمہاری مرضی اور قانونی کارروائی کے بغیر بیچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تمہارے تایا ابو کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ضمیر کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، بھائی بھابھی کی روح کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔
انہی دنوں کرایہ دار نے بتایا کہ آپ لوگوں کا خط آیا ہے۔ وہ خط تمہاری خالہ کا تھا۔ انہوں نے وہاں کے تمام حالات سے آگاہ کر کے تمہیں اپنانے کی پہلی اور آخری درخواست کی تھی۔ تمہاری خالہ چاہتی تو اپنوں کی کوتاہیوں پر پردہ ڈال کر تمہاری زندگی کو وقت کے ہاتھوں میں دے دیتی، مگر ہمیں خط لکھ کر انہوں نے نہ صرف ہمت سے کام لیا بلکہ ہمارا بھی امتحان لیا۔ فرض تو ہمارا تھا، بہرحال ہم لوگ تو پہلے ہی اس انتظار میں تھے کہ تم سے رابطہ ہو۔ تمہارے تایا ابو بہت خوش ہوئے۔ ہم لوگ تو رمضان سے پہلے ہی آنے والے تھے، مگر تمہارے تایا ابو کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں ایک لمحہ بھی اکیلے چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ 3 ماہ پھر گزر گئے۔ اب ڈاکٹرز نے تسلی دی، ثانیہ اور مظہر چھٹی لے کر آئے تو ہمارے لیے آسانی ہوئی، اسی لیے ہم ذرا دیر سے آئے تمہیں لینے۔ تائی امی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ساری کہانی سنانے لگی تو وہ بھی رو دی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے تک ڈسچارج کر دیں گے انہیں، پھر ہم لوگ مکان کا کام بھی نپٹا لیں گے اور تم بھی آگے ایڈمیشن لے لینا۔ تائی امی کی بات پر وہ چونکی، یعنی وہ لوگ اسے ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئی، وہاں گھٹن بڑھنے لگی تو پیارے مہربان اللہ نے ایک بند دروازہ کھول دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عید پر تم اپنے ماموں سے ملنے بھی جانا۔ انہوں نے ایک اور الجھن حل کی۔ بہرحال وہ اپنے ننیال میں اتنے سال رہی تھی، اگر نانی اور ممانیاں اس سے چڑھتی تھی تو ماموں، ہما، ثنا اور خالہ اس کے ہمدرد بھی تھے۔ اگر خالہ ہمدردی نہ دکھاتی تو آج وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی ہوتی یا پھر وہاں سب کی خدمت گزاری میں مصروف ہوتی۔ وہ سکندر کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ آفس جا رہا تھا، اس کے جاتے ہی وہ کچن میں آ گئی۔ آپا کام میں مصروف تھی۔ کیا پکا رہی ہیں آپا، میں مدد کروں؟ وہ یوں بھی بور ہو رہی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تم ٹی وی دیکھو، آرام کرو، میں تو بھائی صاحب کے لیے دلیا اور یخنی پکا رہی ہوں۔ دوپہر میں اسپتال بھجوانا ہے کھانا، پھر عصر کے بعد افطاری کی تیاری کروں گی۔ بہت ٹائم ہے ویسے بھی، میں ہفتہ وار کباب، سموسے، رول وغیرہ بنا کر فریز کر دیتی ہوں، بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپا محبت سے اس کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ دن کو کون لے کر جائے گا کھانا؟ اس نے سکندر کی غیر موجودگی میں کسی اور مرد کو دیکھا نہیں تھا۔ ثانیہ اور مظہر لے کر جائیں گے، بس کچھ دن کی بات ہے۔ بھائی صاحب گھر آ گئے تو سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر۔ آپا نے لہسن چھیل کر پلیٹ میں رکھا۔ ثانیہ اور مظہر کہاں ہوتے ہیں اور اس وقت گھر پر ہیں کیا؟ اس نے حیرت سے باہر کی سمت دیکھا، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں اسے وہ دونوں صبح سے دکھائی تو نہیں دیے تھے۔ وہ دونوں کراچی میں ہوتے ہیں۔ بس ثانیہ سے باپ کی بیماری کا سن کر رہا نہیں گیا، رمضان کے مہینے میں ہی آ گئی اور ابھی وہ لوگ اپنے ہی گھر میں ہیں۔ مظہر کا آبائی گھر یہی لاہور میں ہے۔ ثانیہ اور مظہر دونوں ہی جاب کرتے ہیں تو کم ہی آنا جانا ہوتا ہے۔ آپا تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاتی رہی۔ اب تم پوچھو گی کہ میں کون ہوں، تو میں تمہارے ابا اور تایا کی دور کی رشتہ دار ہوں۔ جب تمہاری دادی بہت بیمار ہوئی تو میں گاؤں آ گئی ان کی خدمت کے لیے۔ میں شادی کے 4 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں، میکے والوں پر بوجھ بننے کے بجائے یہاں آ گئی۔ تھوڑی بہت نرسنگ جانتی تھی، بس جب تک تمہاری دادی زندہ رہی ان کی خدمت کرتی رہی، بعد میں یہی روک لیا بھابھی نے۔ وہ دن اور آج کا دن، بس میں یہاں کی ہی ہو کر رہ گئی۔ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ یعنی میری اور آپ کی زندگی میں ایک بات مشترک ہے، ہم دونوں ہی اپنے ٹھکانے چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ وہ مسکرائی۔ میں تو اب آخری دم تک یہی ہوں، تمہارا پتہ نہیں دل لگتا ہے کہ نہیں۔ وہ اٹھ کر چولہے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ پاس رکھا دلیا اٹھا کر پکانے کی غرض سے ان کے پاس آ گئی۔ دل تو لگانا پڑتا ہے آپا، وہاں بھی لگا رکھا تھا، جب ماں باپ کا سایہ نہ ہو تو ایسے ہی ٹھکانے ملتے ہیں۔ وہ سر جھکائے دوسرا چولہا جلانے لگی۔ آپا نے اسے منع نہ کیا اور اس کے دکھ کو دل سے محسوس کیا تھا۔ 1 ہفتے میں گھر کے لوگوں کے مزاج، طور طریقہ وہ کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ تایا ابو گھر آئے تو جیسے سب نے سکون کا سانس لیا۔ اس روز افطاری میں بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا، آس پڑوس میں بھی بھیجی گئی۔ اس کے ہاتھ کے سموسے اور کباب سب کو ہی بہت پسند آئے تھے۔ اس رات اس نے ماموں ممانی کو بھی فون کیا، نانی سے بات کرنی چاہی، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ واپس کب آ رہی ہو؟ ممانی نے پوچھا۔ شاید وہ کاموں سے گھبرا گئی تھی۔ واپس عید کے بعد شاید، وہ یوں ہی بلا سوچے سمجھے جواب دے رہی تھی۔ عقب میں قدموں کی آواز سن کر مڑ کر دیکھا، سکندر شاید تراویح پڑھ کر آیا تھا۔ تم واپس جانا چاہتی ہو انو؟ وہ یوں بے تکلفی سے پہلی بار مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو یوں ہی کہہ دیا، ان کی ناراضگی کے ڈر سے۔ اس نے سچ کہا۔ دوسروں کی ناراضگی کا خیال اب دل سے نکال دو تو بہتر ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب حد سے زیادہ خوش اخلاقی اور مروت سے انسان اپنا نقصان کرنے لگتا ہے۔ اپنی ذات کو مقدم رکھ کر پھر دوسروں کا خیال رکھو۔ عام انسان ہو، عام ہی رہو۔ وہ نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ بس جی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ اس کی کئی بات پر غور کرتی رہی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا،
عام انسانوں کی طرح اس کے بھی جذبات و احساسات تھے۔ دوسروں نے کیا صلہ دیا، اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس گھر میں اسے دیوار سے لگایا جا رہا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، خوش اخلاقی اور مروت میں ہم اپنا ہی نقصان کرنے لگتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا۔ طاہر ابو نے وکیل کو بلا کر تمام کاغذات پر اس کے دستخط کرا لیے تھے۔ وہ سکندر کے ساتھ جا کر اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوا آئی تھی۔ باقی رقم کی ادائیگی عید کے بعد ہونا تھی۔ تائی امی نے اسے ثانیہ کے ساتھ بازار بھیجا تاکہ وہ عید کے لیے نئے جوڑے چوڑیاں، جیولری اور باقی سامان بھی لے آئی تھی۔ بھئی اب تو تم لکھ پتی بن گئی ہو، خوب شاپنگ کرو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، ثانیہ نے اسے چھیڑا۔ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ بے یقینی سے اپنی شاپنگ دیکھنے لگی۔ وہاں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے یا اس کی بھی کوئی پسند ناپسند ہے۔ ہما اور ثنا ہی اس کے لیے کپڑے لے آتی تھیں اور بعض اوقات اپنے نئے کپڑے لاتی تو ایک دو مرتبہ کے پہنے ہوئے اسے دے دیتی اور وہ اس خوشی میں ہو جاتی۔ کبھی اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سکندر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ سلامت ہوتا ہے، ان کے لیے یہ خوشیاں معمول کا حصہ ہوتی ہیں۔ ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، خصوصاً بیٹیوں کے نخرے تو ماں باپ ویسے بھی خوب اٹھاتے ہیں۔ اسے یاد تھا شادی سے پہلے امی ابو ثانیہ کے خوب لاڈ اٹھاتے تھے۔ اس کی عید کی شاپنگ ہی ختم نہیں ہوتی تھی، مگر انو نے یہ خوشی شاید پہلی بار دیکھی تھی اور یہ خوشی اس کی آنکھوں اور چہرے سے عیاں تھی۔ ماموں کے ہاں سے فون آیا تو اس نے خوشی سے ماموں کو مکان کے حصے، اکاؤنٹ کھلوانے اور شاپنگ والی بات بتائی۔ ان کے پاس دینے کے لیے بس دعائیں تھیں۔ اسی شام افطاری سے کچھ دیر قبل مومانی کا فون آ گیا۔ تم تو وہیں کی ہو کر رہ گئی انو، یاد بھی نہیں آتی ہم لوگوں کی۔ 27 رمضان کو تمہاری افطاری ہے، اب تم انکار نہ کرنا۔ انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اس نے تائی امی سے بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ صرف افطاری پر کیوں بلا رہی ہیں وہ؟ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ بہرحال تم سکندر کے ساتھ چلی جانا، اسے بھی کوئی کام ہے گجرات۔ چلو تمہیں چھوڑ کر آنا تو پڑے گا۔ خیر میں اکیلی کیسے جاؤں گی تائی امی؟ وہ گھبرائی۔ اکیلی کب ہوگی؟ سکندر کے ساتھ۔ اوہ اچھا، ہاں چلو میں ثانیہ سے بات کرتی ہوں۔ وہ اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ وہ انکار کر دیتی۔ اتنی دور محض افطاری کے لیے بلانا بات سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک خیال دل میں آیا مگر کہنے سے ڈرتی تھی انو نہ جانے کیا سمجھے، کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ایک طرف حصہ دیا اور دوسری طرف یہ بات کر دی۔ مگر وہ دل کا وسوسہ اپنے میاں کے سامنے ظاہر کر گئی۔ مگر وہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے، بھلا لالچ میں کس کے ساتھ کریں گے انو کا رشتہ؟ اور حصہ بھلا کروڑوں کا ہے، بچی کے حصے میں 40 لاکھ آئیں گے اور زندگی پڑی ہے اس کے سامنے، تعلیم مکمل کرنی ہے، پیسہ تو چٹکیوں میں اڑتا ہے۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ میرا تو بس دل اور ضمیر مطمئن ہو گیا، میں نے حقدار تک حق پہنچا دیا۔ خواہ مخواہ وہم نہ کرو، مگر ہم نے کہیں نہ کہیں تو سکندر کی بات چلانی ہے نا۔ وہ مسز الیاس کی دکھائی ہوئی فیملی ماڈرنزم کے نام پر غیر اسلامی طور طریقے تھے ان لوگوں کے۔ بھئی ہم لوگ کون سا تہجد گزار ہیں؟ مگر آج انو کی ایک بات نے میرا دل چھو لیا۔ سکندر اس کا تایا زاد ہے مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ جانے میں جھجک محسوس کر رہی تھی۔ ایسی بچیوں کے دل میں حیا ہوتی ہے۔ میں نے تو بس ایک خیال ظاہر کیا تھا، اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اس کے بعد انو کو وہاں بھیجنا خطرے سے خالی ہوگا، ورنہ جیسے ہم ددیال والے ہو کر اسے یہاں روک سکتے ہیں، وہ ننیال والے ہو کر حق جتا سکتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر وہ سنجیدگی سے اس پہلو پر سوچنے لگے تھے۔ انو کا فون آیا تھا، 27 رمضان کی بجائے 28 کے افطاری پر مانی ہے، کہہ رہی تھی کوئی ضروری کام ہے مکان کی فروخت کے سلسلے میں۔ میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی، بس ایک بار آ جائے میں تو اب جانے نہیں دوں گی۔ بہت ہو گیا، شوق پورا کر لیا ددیال والوں نے، مکان کا حصہ بھی مل گیا، بات ختم۔ سال دو سال بعد جا کر مل آیا کرے گی۔ اور اماں جی آپ کا جو ڈر تھا نا کہ اس کی موجودگی میں ہما اور ثنا دبتی ہیں، تو بھئی اب تو وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب کا ایک اور ڈر، میں نے تو سوچ لیا ہے کوئی خوبصورت سا محنتی اور ضرورت مند لڑکا ڈھونڈ کر جو انو کو بھی پسند آ جائے، اس کی شادی کر دیں گے، مگر شرط رکھوں گی گھر داماد کی۔ سچ ہے بھئی انو کے بغیر اب گھر نہیں چل سکتا۔ مومانی نے پورا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ہاں جیسے وہ 30-40 لاکھ کا حصہ لے کر گھر داماد بننے والے لڑکے پر راضی ہو جائیں گی نا۔ حد کرتی ہو بھئی، نانی نے سر جھٹکا۔ لڑکا تو ہے میری نظر میں، اور 30-40 لاکھ ہے اماں، 30-40 کروڑ نہیں، بنتا کیا ہے اتنے پیسوں میں؟ ڈھنگ کا مکان تو مل نہیں سکتا، یہاں رہے گی تو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بس اس مرتبہ خوب پیار سے میں اس کا ذہن تیار کر لوں گی، جو کام مجھے پہلے ہی لاڈ و پیار سے کرنا چاہیے تھا وہ اب کروں گی۔ وہ بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ ہاں بھئی کہتی تو تم ٹھیک ہو، میری عمر اتنی ہو گئی ہل کر پانی نہیں پی سکتی،
اوپر والی کو تو اپنے پارلر سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور تم کیا کیا کرو گی؟ کچن دیکھو گی، مجھے سنبھالو گی، گھر کے باقی امور دیکھو گی، بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے۔ نانی بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بس اب دیکھتی جائیں اماں، میں افطاری کے بہانے جو واپس بلا رہی ہوں اب نہیں جانے دوں گی۔ ساری زندگی ہم نے کھلایا پلایا، پہننے اوڑھنے کو دیا اور خدمتیں کرانے کے لیے لے گئی تائی، اتنی خوشی سے کیوں دے گی؟ حصہ پالنے پوسنے کے لیے یاد نہ آئی، اب حصہ دینے کے لیے یاد آ گئی۔ بڑی چالاک عورت لگتی ہے مجھے انو کی تائی۔ ان کی باتوں پر اماں اس بات میں سر ہلاتی رہیں۔ روزہ رکھ کر ڈرائیو کرنا مشکل تھا، مگر اس کی خوشی کی خاطر سکندر خوش دلی سے یہ فریضہ سر انجام دینے کو تیار تھا۔ گاڑی میں ان سب کے لیے کچھ گفٹس رکھے تھے۔ تائی امی نے عید کی مناسبت سے ایک دو چیزیں رکھی تھی، مٹھائی راستے سے لینے کی خاص تلقین کی تھی۔ ثانی اور مظہر بھائی سسرال جا چکے تھے، وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی تائی امی اور تایا ابو کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ بیٹا کوشش کرنا رات کو ہی نکل آنا، پہلے کی بات اور تھی، اب تم مہمان بن کر جا رہی ہو۔ ہاں اگر رہنے کو دل چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، تم رہ جانا، اور سکندر بیٹا تم رات کو ہی نکل آنا۔ تائی امی نے تاکید کی اور پھر دعائیں اور کل شریف پڑھ کر ان کو سفر پر روانہ کیا۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے سفر کی دعا پڑھنے لگی۔ سکندر نے بھی دعا پڑھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ویسے وہ لوگ عید پر بھی دعوت کر سکتے تھے، اتنی محبت جاگ گئی کہ رمضان کے مہینے میں دوسرے شہر میں بلا لیا۔ سکندر نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ بس مجھ سے انکار نہیں ہو سکا، آخر اتنے سال میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہی ہوں، انسیت ہو جاتی ہے۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے سر جھکائے بولی، اسی لیے تمہیں لے جا رہا ہوں، حالانکہ میں نے کبھی روزہ رکھ کر سفر نہیں کیا، مگر اس رمضان میں دوسری مرتبہ کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پوری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کر دی۔ آپ انکار کر دیتے پھر میں اکیلی تو جا نہیں سکتی تھی، وہاں سے کوئی لینے آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ نہ جاتی۔ میری زندگی میں پہلے وہ ٹھکانہ تھا، اب یہ بن گیا، پہلے یہاں آنے کے خواب دیکھے تھے، اب وہاں جانے کا سوچتی رہتی۔ وہ باہر دیکھنے لگی۔ گلابی رنگت کے شیفون کے سوٹ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ بہت سادہ اور بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تم ایسے مت سوچا کرو انو، ہم لوگ تم سے لاتعلق رہے اس پر شرمندہ ہیں، مگر اب تم بے سہارا نہیں ہو اور نہ ہی تمہیں ٹھکانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا، وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا اور دھیان سامنے سڑک پر مرکوز رکھا۔ گجرات سے مٹھائی لی تھی، وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ سکندر نے نماز کے لیے گاڑی روکی تو اس نے تائی امی کو فون ملا لیا۔ وہ نماز ادا کر کے آیا تو اس نے موبائل اس کی سمت بڑھا دیا۔ سوری، میں نے آپ کے موبائل سے تائی امی کو کال ملائی تھی۔ اس کی وضاحت پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اٹس اوکے، اور تم میرا موبائل پوچھے بغیر استعمال کر سکتی ہو۔ وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا۔ وہ سر جھکائے درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ تم جاؤ، میں عشاء کی نماز کے بعد آ جاؤں گا، پھر جیسے تمہاری مرضی، اگر رکنا ہوا تو رک جانا اور اگر چلنا ہوا تو۔ اسے گیٹ کے باہر اتار کر وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ کم از کم سب سے مل تو لیں، وہ سب کے گفٹ اور مٹھائی نکالتے ہوئے بولی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور اس کی مدد کے لیے گاڑی سے اتر آیا۔ اس دوران انو نے ڈور بیل بجائی تھی۔ کیسے مطلب؟ وہ اس کی مسکراہٹ کا مطلب نہ سمجھ پائی۔ جیسے میں اپنے سسرال آیا ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ انو نے شرم کے مارے منہ پھیر لیا۔ گیٹ کھول کر بڑی ممانی باہر آئیں۔ انو میری بچی، وہ آتے ہی اسے لپٹ گئیں۔ اس کا بہترین سوٹ، کانوں میں سونے کی بالیاں، ہاتھ میں پکڑا بیگ، وہ تو بدل ہی گئی تھی۔ آ جاؤ، وہ اسے لیے اندر بڑھنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سکندر باقی سامان اٹھائے پیچھے آ رہا تھا۔ بھول ہی گئی ہو تم تو ہمیں، میں نہ بلاتی تو کہاں یاد آتے ہم تمہیں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولنے لگے تھے یہ سوچ کر کہ میری انو واپس آ رہی ہے، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ اس دوران انہوں نے ایک بار مڑ کر سکندر کی سمت دیکھا تھا۔ میں چلتا ہوں انو، عشاء کے وقت میں آؤں گا۔ وہ سامان رکھ کر براہ راست اس سے مخاطب ہوا۔ کیوں آ جائیں گے عشاء کے وقت؟ ممانی نے گھوری ڈال کر اس کی سمت دیکھا۔ سکندر نے بڑی مشکل سے غصے پر قابو پایا۔ انو کو بھی اچھا نہیں لگا تھا، وہ اتنی دور سے اسے لے کر آیا تھا، کم از کم وہ اسے افطاری کے لیے بھی روک لیتی۔ اسے لینے آنا ہے اسی لیے خیر انو، تم جیسے چاہو۔ وہ واپس مڑ گیا۔ اس وقت انو کو اپنے آپ پر بے حد غصہ آیا۔ وہ آئی ہی کیوں؟ اب پتہ نہیں وہ کہاں جائے گا، افطاری کہاں کرے گا، اس کی وجہ سے اچھی خاصی بے عزتی برداشت کرنی پڑی تھی اسے۔ آ جاؤ اندر، اماں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور آج تو تمہاری چھوٹی ممانی بھی نیچے ہی افطاری کریں گی۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، چھوٹی ممانی نے نیچے آتے ہوئے سوچا، مگر کہہ نہ سکی۔ بڑی ممانی نے ان کی نظروں میں ستائش دیکھتے ہوئے پہلے ہی جملہ داغ دیا، کتنی کمزور ہو گئی ہو انو۔ اسے شانوں سے تھام کر سامنے کھڑا کیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی دمکتی رنگت اور بدلا ہوا روپ انہیں اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ نانی بھی بڑی محبت سے ملی تھی، اچانک سے بدلے ہوئے یہ رویے بڑے بناوٹی لگ رہے تھے۔ وہ بچپن سے جن رویوں کی عادی تھی وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔
افطاری میں بہت اہتمام کیا گیا تھا، زیادہ تر سامان باہر سے منگوایا تھا۔ سموسے اور کباب چھوٹی ممانی اوپر سے بنا لائی تھی۔ افطاری کے دوران اسے سکندر کا خیال آتا رہا۔ مغرب کی نماز کے بعد ماموں نے اس سے سکندر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی صاف کہہ دیا۔ ممانی نے روکا ہی نہیں افطاری کے لیے، اور اس کی اس بات کے جواب میں بھی اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے مسکا لگانے لگیں۔ میں تو اپنی بچی کو دیکھ کر اتنی خوش تھی کہ کسی بات کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا، اور ان کی اس اوور ایکٹنگ پر ماموں بس گھور کر رہ گئے تھے۔ کھانے پر بھی خوب اہتمام تھا۔ اسی دوران ممانی مدعے پر آئیں، بھئی اب عید کے بعد گھر میں شادی بھی ہے، تمہاری بڑی خالہ بھی آ رہی ہیں، اور سچ پوچھو تو تمہارے بغیر گھر میں بالکل بھی رونق نہیں ہے۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ بس کر لیا ان لوگوں نے شوق پورا، وہ اس کی پلیٹ میں لیگ پیس ڈالتے ہوئے بولی۔ ممانی میں اس نے کچھ کہنا چاہا تو نانی نے روک دیا۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں تمہاری ممانی، ویسے بھی تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اب ہم تمہاری ایک نہیں سنیں گے۔ اتنا اچھا لڑکا ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں پچھتاؤ گی۔ ان کی اس بات پر اس نے بے اختیار ہی بیرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا قدرت کی طرف سے کوئی دعا قبول ہونے کا وقت۔ اسی وقت سکندر اندر داخل ہو رہا تھا، شاید اس نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ ہما جو گیٹ کھولنے گئی تھی وہ بھی سکندر کو آ کر بیٹھنے کو نہ کہہ سکی۔ السلام علیکم، اس نے ماموں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بھئی میں بہت شرمندہ ہوں، تم آئے بھی ہو، افطاری کے لیے نہیں روکا تمہیں، آؤ کھانا کھا لو۔ ماموں واقعی شرمندہ تھے۔ جی نہیں شکریہ، میں کھا کر آیا ہوں۔ انو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ سہولت سے انکار کرتا انم سے مخاطب ہوا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ گئی۔ سب نے ہی حیرت سے دیکھا۔ چھوٹی ممانی تو دل ہی دل میں اتنے اہتمام کا خرچہ نقصان میں جانے کا درد بھی محسوس کر رہی تھی۔ جی چلیں، کافی دیر ہو گئی ممانی، یہ سب تائی امی نے آپ لوگوں کے لیے عید کے گفٹ بھیجے تھے، اور یہ مٹھائی ہے۔ اس نے صوفے پر اسی طرح رکھے تمام شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب، تم جا رہی ہو؟ وہ بھی کرسی گھسیٹ کر اٹھ گئی۔ جی ممانی، آپ لوگوں سے ملنا تھا، آپ نے افطاری کا کہا تھا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ وہاں تایا ابو بھی بیمار ہیں، اور میں رہنے کے ارادے سے نہیں آئی تھی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی بیگ اٹھانے لگی۔ رات کے وقت یوں اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں، تم اسے جانے دو، اب 2 دن رہ گئے عید میں، عید کے بعد چلی جانا ہوا تو، ویسے بھی عید کے بعد شادی بھی ہے، پھر تمہارا رشتہ۔ ان کی بات پر سکندر کو بولنا ہی پڑا۔ یہ رشتے کا کیا معاملہ ہے انو؟ تم نے انہیں بتایا نہیں؟ معاملہ یہ ہے میاں کہ ہم نے انو کا رشتہ دیکھا ہے، بس اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے، اور برا مت ماننا بیٹا، اس وقت رات کو ہم انو کو تمہارے ساتھ سفر پر نہیں بھیج سکتے، وہ ذرا نرمی سے بولی۔ سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی اس مسکراہٹ پر انہوں نے شکی نظروں سے انو کی سمت دیکھا۔ ممانی، میں شادی پر ضرور آؤں گی، مگر ابھی میں واپس جاؤں گی، اور ہاں میں بھی آپ کو شادی کا کارڈ بھیجوں گی۔ 27 رمضان کو یعنی کل شام ہمارا نکاح ہوا تھا۔ سکندر کوئی غیر نہیں ہے، ان کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے بھی مناسب بات نہیں تھی، مگر کل شام رشتہ ہی بدل گیا۔ وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ سکندر کی سمت دیکھتے ہوئے بولی، اور سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ایسے کیسے نکاح ہو گیا میاں؟ ہم بھی کچھ لگتے ہیں انو کے۔ مارے خیفت کے وہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ ماموں نے گھور کر دیکھا۔ وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، اس کی رضامندی سے ہی نکاح ہوا ہوگا۔ خوش ہے ماشاءاللہ۔ ماموں نے انہیں خاموش کرایا۔ وہ سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسے الوداع کہتے ہوئے وہ گرم جوشی مفقود تھی جو استقبال سے لے کر اب تک تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں شادی پر انوائٹ کریں گے؟ وہ راستے میں زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ ناراض ہو گئی ہیں سکندر، ہمارا نکاح بھی تو اتنی عجلت میں ہوا نا، وہ رو دینے کو تھی۔ سکندر کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم ایک دم سے نکاح کے لیے راضی کیسے ہو گئی؟ جیسے کہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی کہ کب امی تم سے پوچھیں، اور وہ شرارت سے بولا، میں کوئی آپ سے شادی کے لیے مری نہیں جا رہی تھی، وہ تو تائی امی نے جب مجھ سے بات کی تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو خالہ کو میرا رشتہ کرنے سے منع کر رہے تھے، میرے لیے دوسری شادی والے رشتے دیکھے جا رہے تھے، اور ایک تائی امی تھی جنہوں نے مجھے جانے کے بغیر، میری عادات کو پرکھے بغیر مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ جائیداد کا حصہ گھر میں ہی رہے، اسی لیے بہو بنا لیا۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ لوگ تو ہر صورت باتیں بناتے ہیں، میرے حصے کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہوگا، آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو پھر آپ کو لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس تائی امی کا خلوص دیکھ کر ہی مجھے اس رشتے کے لیے ماننا پڑا۔ میں اب اس ٹھکانے کو چھوڑ کر اور کہیں جانا نہیں چاہتی۔ وہ بات کے آخر میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یعنی ہم یوں ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہے تھے؟ وہ سر چٹکتے ہوئے بولا۔ انم کو اس کا یوں کہنا بہت اچھا لگا۔ تائی امی کے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، مگر سکندر نے اور خود تائی امی نے اس میں کچھ تو دیکھا تھا۔ سب سے بڑھ کر سکندر نے اسے پہلی بار میں ہی پسند کر لیا تھا، اور دل و جان سے نکاح کے لیے رضامند تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، سڑک پر ٹریفک کی جلتی روشنیاں ماحول کو بڑا
خوابناک بنا رہی تھیں۔ وہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا اقرار کرنے کے بجائے درود شریف پڑھنے لگی۔ سکندر کو اس کی یہی بات تو پسند آئی تھی۔ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ہوئے اتنی نیک بیوی پر فخر محسوس ہوا تھا۔ چائے پیو گی؟ اس نے گاڑی روکی۔ ذرا اسٹرانگ سی، اس نے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ یعنی تم وہاں ٹینشن لینے بھی گئی تھی اور دینے بھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر چائے لینے چلا گیا۔ راستے میں جگہ جگہ چوڑیوں اور مہندی کے اسٹال لگے تھے۔ 2 دن ہی تو رہ گئے تھے عید میں، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ کل ہی چاند رات ہو جاتی۔ وہ چائے لے کر آیا تو انو بڑی محویت سے باہر چوڑیوں کے اسٹال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اس کی طرف چائے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ یوں ہی عید کی رونق۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور پھر چائے تھام لی۔ اب دیکھو چاند کب نظر آتا ہے، پھر لے چلوں گا تمہیں بھی، تم بھی چوڑیاں اور مہندی لے لینا۔ وہ چائے پینے لگا۔ میری عید کا چاند تو میرے سامنے ہے، کل کا انتظار کون کرے؟ اس نے بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہا۔ مطلب؟ یعنی کہ وہ بے اختیار اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اتنا خوبصورت اعتراف، کل رات سے وہ منتظر تھا کہ انو کچھ تو کہے نکاح کے بعد۔ اوہ ہاؤ لکی آئی ایم، وہ ہنستا چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے انو، محبت نکاح کی محتاج ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہی نہیں۔ تم مجھے پہلی نظر میں ایک اچھی سلجھی ہوئی، خوشیوں کو ترسی ہوئی لڑکی لگی تھی، مگر جب امی نے نکاح کی بات کی تو مجھے لگا اللہ نے تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہی یہ سب حالات پیدا کیے، اور پھر میں نے ہاں کر دی بنا مہلت مانگے۔ اور پھر کل رات نکاح نامے پر دستخط کر کے کلمہ پڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر جب میں نے تمہیں شرعی طور پر اپنایا، تب مجھے احساس ہوا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ کیا تم بھی یہی سب محسوس کر رہی ہو انو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ کل رات نکاح کے بعد مجھے اپنا آپ بہت محفوظ لگ رہا ہے، یوں جیسے میں کسی مضبوط قلعے کے حصار میں آ گئی ہوں۔ اس کا اعتراف دل کو خوش کر گیا۔ ایک منٹ، وہ اتر کر سامنے چوڑیوں کے اسٹال پر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چوڑیاں اور مہندی لے آیا تھا۔ دیکھو کیسی ہیں، بہت اچھی اور بہت شکریہ، مجھے پہلی مرتبہ کسی نے یہ سب اتنی محبت سے لے کر دیا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سکندر نے محبت سے یہ تحائف اس کے نظر کیے اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہو گئی نا چاند رات، آج رات ہی؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کہا تھا نا میری عید کا چاند تو میرے سامنے ہے۔ وہ چوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ زندگی بہت خوبصورت ہونے والی تھی۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کیا ہے۔ وہ رب جو کرتا ہے ہمارے لیے بہت اچھا کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنوں کے رویوں سے دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا بھی دل دکھا سب کے رویوں سے، مگر ان حالات میں تمہاری خالہ نے ہمیں یاد کیا، ہمیں بھی احساس ہو گیا کہ کچھ فرض ہمارا بھی بنتا ہے۔ یوں تم وہاں سے یہاں آ گئی، میری زندگی میں آ کر میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ اللہ کے فیصلے بہت پیارے ہوتے ہیں انو، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ پرسکون سانس لے کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رمضان کے اسی مہینے میں وہ پہلی بار اتنے عرصے بعد ملا تھا، اور اسی بابرکت مہینے کے آخر میں وہ اس سے ہمیشہ کے لیے مل گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا مہربان رب اتنا کچھ اس کے دامن میں ڈال دے گا۔ سکون سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار اپنے چاند کی سمت دیکھا، اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اللہ کے فیصلے واقعی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ وہ چوڑیاں پہننے لگی۔ یہ عید زندگی کی پہلی خوبصورت عید تھی۔ ابھی تو اس نے مہندی سے سکندر کا نام بھی اپنے ہاتھ پر لکھنا تھا، بس آسمان کے چاند کا انتظار تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔